نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين والنصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ معمول حضرت ماشاء صلی اللہ علیہ وسلم رہا ہے، اسی وجہ بیان فرما دیتے ہیں. فتح پور میں اپنے وطن میں تو ہر بار مجلس ہوتی تھی عام، کیونکہ دیہاتی لوگ تھے، دیہاتی لوگ اس وقت آتے تھے، اور شہر کے لوگوں کے لیے اس وقت کا بازار دکانیں ہیں اور ہے اس وقت 8 سے 9 تک وہی سلسلہ بھی چلا رہا ہے، اور باقاعدہ ترجیح دیتے تھے مجلس کا انداز بیان کیا ہو، وہی انداز بھی چلا رہا ہے. دعا کی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کے اندر بھی روحانیت پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو تعداد صحابت نفع و فائد کے ساتھ ساتھ جاری و ساری فرمائے. لکھ رہے ہیں حضرت: توبہ نصوح کی نہایت جامع تعریف. توبہ نصوح کا لفظ سنا ہوا سبھی لوگ. توبہ نصوح کیا چیز ہے؟ نصوح، توبہ نصوح کی نہایت جامع تعریف مدارج السالکین میں حضرت العلامہ ابن القیم نے بیان فرمائی ہے، اور قول اس کے متعین نقل فرمایا ہے، اس کو میں سناتا ہوں. توبہ نصوح 4 چیزوں سے مکمل ہوتی ہے. توبہ ہے، یہ جانتے ہیں یہ توبہ نصوح کیا چیز ہے؟ اس کی تعریف علامہ ابن قیم نے کر رہا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. توبہ نصوح 4 چیزوں سے مکمل ہوتی ہے. زبان سے استغفار کرنا، سمجھاتے ہیں، زبان سے استغفار کرنا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اور کسی الفاظ میں زبان سے کہنا، یہ بھی اس کا جز ہے. توبہ نصوح 4 چیزوں سے مکمل ہوتی ہے. زبان سے استغفار کرنا، استغفر اللہ حضور فرماتے تھے، تم کو معلوم ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پورا اس طرح پڑھنا چاہیے. الفاظ کے اندر بھی برکت ہوتی ہے. زبان سے استغفار کرنا، بدن کے ذریعے معصیت سے دوری اختیار کرنا، یعنی اسے الگ ہو جائے. جو معصیت جاری ہے اور اسے علیحدگی اختیار کرنا چاہیے. زبان سے استغفار کا، استغفر اللہ، اب میں ایسا نہیں کروں گا، یہ عمل. دوسری بات، بدن کے ذریعے معصیت سے دوری اختیار کرنا، آئندہ اسے نہ کرنے کا دل میں عزم کرنا. یہ توبہ کے اجزا ہے. پہلی چیز زبان سے استغفار کرنا، بدن کے ذریعے معصیت سے دوری اختیار کرنا، آئندہ اسے نہ کرنے کا دل میں عزم کرنا، یہی کافی ہے. اور چوتھی چیز برے ساتھیوں سے علیحدگی اختیار کرنا. یہ بھی بہت ماشاء اللہ صاحب تو بہت بری صحبت سے بچو. زبان سے بھی وہ اس کا ایک حق ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ، ہمارے کتنی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ فرما دیتے. کون سا گناہ تھا؟ لیکن استغفار اتنی اہم چیز کی نبی بھی استغفار کے لفظ حضرت فرما دیتے. یہ استغفار اتنی بڑی چیز کی نبی کو استغفار کرو تو معصوم ہے، لیکن استغفار اتنا پسند ہے اللہ تعالیٰ کو کہ نبی بھی بار بار استغفار کا لفظ لے آتا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ.
زبان سے استغفار کرنا، بدن کے ذریعے معصیت سے دوری اختیار کرنا، آئندہ اسے نہ کرنے کا دل میں عزم کرنا، بہت مشہور ہے لیکن کس کو یاد ہے ہمارا؟ جب کو یاد رہے تو عمل بھی آسان ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق۔ بنیاد اسی پر ہے۔ لوگ بزرگوں کے جاتے ہیں یہی کہتے ہیں ہم توبہ کرنے جا رہے ہیں، ہم توبہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ توبہ ہی کے لفظ استعمال ہے، توبہ کرا دیجیے تھا نہیں ہوگا۔ آئندہ اسے نہ کرنے کا دل میں عزم کرنا، اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق۔ برے ساتھیوں سے علیحدگی اختیار کرنا، یہ بھی ہے۔ چاہا ہے تو میں کسی بات کا کہا لیکن اب اس بستی میں نہ رہو جہاں معصیت ہو رہی تھی، وہ بھی چھوڑا ہے، حدیثوں میں ہے معلوم۔ برے ساتھیوں کا علیحدہ کرنا ہونا یہ لازم ضروری ہے۔ برے ساتھیوں سے علیحدگی اختیار کرنا فائدہ۔ سبحان اللہ، علامہ ابن قیم نے توبہ کی چوتھی شرط ایسی تحریر فرمائی ہے جو عام کتابوں میں نہیں ملتی۔ برے ساتھیوں سے علیحدگی اس پر کر رہے ہیں فائدہ۔ سبحان اللہ، شاید حضرت ہی کی عبارت ہے، ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ، علامہ ابن قیم نے توبہ کی چوتھی شرط ایسی تحریر فرمائی ہے جو عام کتابوں میں نہیں ملتی۔ برے ساتھیوں سے علیحدہ، اور یہ ضروری اس لیے ہے کہ آدمی میں عموماً برائیاں بری صحبت ہی سے آتی ہیں، اور یہ ضروری اس لیے کہ آدمی میں عموماً برائیاں بری صحبت ہی سے آتی ہیں، اور یہ ضروری اس لیے ہے کہ آدمی میں عموماً برائیاں برے صحبت ہی سے آتی ہیں۔ لہذا علامہ نے یہ شرط لگائی کہ ممکن ہے کہ فی الحال گناہ کے ترک کے باوجود برے مقامی ساتھیوں کی صحبت کی وجہ سے اس گناہ کا داعیہ عود کرائے، چھوڑ تو دیا، برے ساتھیوں کی وجہ سے وہ جذبہ معصیت لوٹ بھی سکتا ہے۔ اللہ ہم لوگوں کو موقع۔ بری صحبت کی وجہ سے اس گناہ کا داعیہ عود کرائے اور اس گناہ میں پہلے سے زیادہ مبتلا ہو جائے۔ اس لیے بری صحبت سے بہت بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ جو کہ خطاؤں کی پہلی قسم یعنی حقوق اللہ کی ادائیگی میں قصور و کوتاہی اس سے متعلق ہے، تو اس کے متعلق حضرت مسلم امت رحم اللہ فرماتے تھے، اس کو اعتراف ظلم میں ماشاء اللہ سب بیان کر چکے ہیں، اسے اس کو بغور پڑھیں تو انشاءاللہ حضرت مسلم امت کی وہ تاثیر بیان اپنی خطاؤں سے توبہ و استغفار کرنے پر ضرور آمادہ کر دے گا۔ کہاں کتابیں ابھی نہیں پڑھتے، اعتراف ظلم وغیرہ کتابیں بہت عالیشان کتاب ہوتی ہے، سب سناتے بھی تھے، مجھے میں سناتے تھے، بہت اچھی لگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مسلم امت کا پرتاثیر بیان اپنی خطاؤں سے توبہ و استغفار کرنے پر ضرور آمادہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے شرف قبولیت سے نوازے۔ رہی خطاؤں کی دوسری قسم جو حقوق العباد کے کوتاہیوں اور خطاؤں سے متعلق ہے، تو اس کی اہمیت سے آگاہ کرنے اور اسے توبہ کی طرف رغبت دلانے کے لیے یہ مضمون لکھ رہا ہوں، ماشاء اللہ، تاکہ دلوں میں اس کی واقفیت کے بعد اس کی اہمیت ہو جائے۔ حقوق اللہ سے حقوق العباد ہیں، ان کی بھی اہمیت ہے، اور توبہ و استغفار سے ان کی تلافی پر کمر بستہ ہو جائے، اسی لیے سنا رہا ہوں۔ اس سلسلے میں حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت العلامہ رحمۃ اللہ صاحب کیرانوی، حضرت حکیم الامت حضرت مسلم امت ماشاء اللہ صاحب آبادی، حضرت مولانا محمد احمد صاحب پڑھتا ہے، اور یہ وغیرہ کے معافی مانگنے اور خود معاف کرنے کے واقعات درج کریں گے. خود یہ حضرات نے موقع ہوا خود معافی مانگا، بڑے لوگ. اور اس اہم مضمون کو اعتراف قصور کے نام سے موصوف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے حضرت مسلم امت کی اصل کتاب اعتراف ذنوب کو مفید بنایا ہے، ویسے ہمارے اس ضمیمہ رسالے اعتراف کو بھی مفید بنایا. یہ ہم نے آگے لکھا ہے. بہت پسند، بہت زبردست کتاب حضرت کی اعتراف قصور کی. اور اس رسالے کا اعتراف قصور نام رکھنے کی خاص وجہ یہ ہوئی کہ حضرت مرشدی مولانا محمد احمد صاحب کے اشعار میں چونکہ اعتراف قصور کا لفظ آیا ہے، جس کی وجہ سے اس مضمون کی طرف ذہن منتقل ہوا اور اعتراف قصور نام ہی رکھ دیا ہے. کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے. بہت پڑھتے تھے، برابر پڑھتے تھے. کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے. ہر ملک کو جس کی نہیں خبر، وہ حضور میرا حضور ہے. کوئی رات بھر ایسی مجلس جاتی تھی، ماموں منوری والوں سے صبح ہو جاتی تھی. یہ اشعار پڑھتے تھے. کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے. عمدہ حضرت کے الفاظ ہیں، بہت زبردست شاعر. معالی میں نے پوچھا، ماموں ہم ساتھی جا رہے تھے تو معالی میں نے پوچھا وہاں سے کہ آپ کب سے شاعر ہو گئے، کب شاعر؟ کہا میں تو گونگا تھا، اللہ نے گویا کر دیا مجھ کو. ہر سال پوچھا کیا بس میں تو گونگا کچھ نہیں جاتا، لیکن اللہ نے مجھ کو گویا کر دیا. کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے. ہر ملک کو جس کی نہیں خبر، وہ حضور میرا حضور ہے. اچھا ہے. تو بہت اللہ سے پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ہر جیسا حال پیدا کرتے. عجیب غریب. کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے. ہر ملک کو جس کی نہیں خبر، وہ حضور میرا حضور ہے. جو ہے اہل عشق کی ابتدا، جو ہے اہل عشق کی ابتدا، جو ہے اہل عشق کی انتہا. میں بتاؤں احمد بینما میرا اعتراف قصور ہے. حضرت شاہ اللہ صاحب کے بعد کسی طرح رجوع ہونا تھا مشکل تھا ہم لوگوں کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ماں محمد احمد صاحب سے مناسبت پیدا کر. اللہ تعالیٰ نے وہی کیفیات، وہی چیزیں، انداز تو الگ الگ ہوتے ہی ہیں، لیکن اصل چیز جو ہمارے حضرت کے اندر مولانا کے اندر بھی موجود ہے. لوگ پوچھتے تھے کہ تم مولانا کے بعد ان کی طرف کیسے رجوع ہو گئے، پوچھتے تھے. میں کہا بھائی قلبی حالت ایک شام نے پائی، تو ان کا حال تھا. اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعتراف ذنوب یعنی گناہوں کا اعتراف اور اسے توبہ استغفار اور اعتراف قصور یعنی اہل حقوق سے معافی مانگنے کی توفیق برآمد فرمائے. اللہ ارحم الراحمین ہمارے ہر کسی کی خطاؤں کو معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوسرا مضمون ہے حضرت ماشاء اللہ اعتراف قصور کے متعلق یہ عرض ہے کہ جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت بجناب الہی استغفار اور اعتراف ذنوب ہے، اسی طرح باہم مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں کمی
یا اپنے ہاتھ اور زبان سے اظہار ثانی کے قصور و خطا کو اللہ کی ناراضگی کا سبب سمجھ کر صاحب معاملہ سے عفو و معذرت کرنا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. جیسے اللہ تعالیٰ سے لوگوں سے بھی اگر خطائیں ہوئی ہیں، جاتی ہوئی ہے، معافی مانگنا، معاف کرنا، دل سے معافی مانگتے ہیں. تم کیا بتاؤں حضرت وغیرہ کیا ہے. جیسا کہ حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب خلیفہ ہے، حضرت حکیم عمر نے اپنی مشہور کتاب اسوہ رسول اکرم میں مقام عبدیت کے عنوان کے تحت یہ روایت نقل کی ہے، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عام صحابہ کرام سے عفو درگزر کرنے کو ارشاد فرمایا. جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عام صحابہ کرام کا عفو درگزر کرنے کو ارشاد فرمایا اور امت کے لیے اپنا ایک اہم اسوہ چھوڑا. بڑوں سے نہیں بلکہ چھوٹوں سے بیمار ہو سکتا ہے. ہم سب کو اس وسیلہ سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہ روایت ہے. حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار چڑھ رہا ہے اور سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے ہاتھ پکڑ لو. میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور ممبر پر بیٹھ کے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو آواز دے کر جمع کر لو. یہ بھی ہوا. میں نے لوگوں کو جمع کر لیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد یہ مضمون ارشاد فرمایا: میرا تم لوگوں کے پاس سے چلے جانے کا زمانہ قریب آ گیا. میرا تم لوگوں کے پاس سے جانے کا زمانہ قریب آ گیا ہے. اس لیے جس کی کمر پر میں نے مارا ہو، میری کمر موجود ہے، وہ بدلہ لے لے. اتنی بڑی بات ہے. پیچھے نظر رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ ابھی سمجھتا بالکل پاک سردار ہے، کسی کا ہم پر حق نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ جس نے کسی کے، اس لیے جس کی کمر پر میں نے مارا ہو، میری کمر موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے میری کمر موجود ہے، بدلہ لے لے. اور جس کی آبرو پر میں نے حملہ کیا ہو، میری آبرو سے بدلہ لے لے. جس کا کوئی مالی مطالبہ مجھ پر ہو، وہ مال سے بدلہ لے لے. کوئی شخص یہ شبہ نہ کرے کہ مجھ سے بدلہ لینے سے میرے دل میں بغض پیدا ہونے کا ڈر ہے، کیونکہ بغض رکھنا نہ میری طبیعت میں ہے، نہ میرے لیے موضوع ہے. خوب سمجھ لو کہ مجھے بہت محبوب ہے وہ شخص جو اپنا حق مجھ سے وصول کر لے. یاد رکھنے کی بات ہے، یہ ہر آدمی یاد رکھے. یہ نصیحت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بغض رکھنا نہ میری طبیعت میں ہے، نہ میرے لیے موضوع ہے. خوب سمجھ لو کہ مجھے بہت محبوب ہے وہ شخص جو اپنا حق مجھ سے وصول کر لے یا معاف کر دے. کہ میں اللہ جل شانہ کے یہاں بشاشت قلب کے ساتھ جاؤں. خوشی ہے جی. میں اپنے اس اعلان کو ایک دفعہ کہہ دینے پر اکتفا کرنا نہیں چاہتا، پھر بھی اس کا اعلان کروں گا. پھر اس کا اعلان کروں گا. جس کا کوئی حق ہو مجھ سے لے لے. کتنا خیال. معصوم تھے، آج ہم گنہگار ہیں. اب تو یہ کہنے کا بھی جو کوئی کہا سنا معاف کیجیے، یہ بھی نہیں کرتے. پھر بھی اس کا اعلان کر.
چنانچہ اس کے بعد ممبر سے اتر آئے اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر ممبر پر تشریف لے گئے. کتنی اہمیت ہے. اور وہی اعلان فرمایا. نیز بوجھ کے متعلق بھی مضمون بالا کا اعادہ فرمایا. نیز بعض اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کے ذمے کوئی حق ہو وہ بھی ادا کر دے اور دنیا کی رسوائی کا خیال نہ کرے. دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے بہت کم ہے. یہ سب کا حال ہونا چاہیے. جب نبی کا یہ حال ہے بالکل امتی کا بھی تو حال ہونا چاہیے. کوئی آدمی سمجھتا ہمارا کوئی حق نہیں, بہت سے حقوق. نبی جب کہہ رہا ہے تو اس سے بڑھ کے کیا ہے. ایک صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ میرے 3 درہم آپ کے ذمے ہیں. صاحب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کسی مطالبہ کرنے والے کی تکذیب نہیں کرتا ہوں, نہ اس کو قسم دیتا ہوں, لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ درہم کیسے باقی میرے اوپر رہ گئے. اس کی بھی باقی پہلی معنی ہے کہ کوئی بدگمانی نہیں, صحیح ہے, لیکن میں اپنے طور پر ماننا چاہیے. میں تو بہت غور خوض کیا ہر وقت کا ہے کہ کوئی باقی نہ رہے, لیکن کیسے رہ گیا لاسا بدلا دو مجھ کو. یہ درہم کیسے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ایک دن ایک سائل آپ کے پاس آیا تھا تو آپ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ 3 درہم اس کو دے دو. یہ بھی معلوم ہوا کہ سائل کو دے دینا چاہیے, یہ لگنا نہیں چاہیے. نہیں تھا لیکن دوسرے سے دلوا دیا. یہ سب سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سائل سوال کا ایک حق ہمارے اندر بہت فرما ہے. سائل جب سوال کرے اس کا حق ہے, اگرچہ گھوڑے پر سوار ہو کے آوے. یہ بتائی تو امیر معلوم ہوتا ہے, لیکن اسے جب سوال کر دیا ہے تو سوال خود حق کے واجب ہے. سوال کا تو بہت اس پر گفتگو فرمائے. آپ نے مجھ سے فرما دیا تھا کہ 3 درہم اس کو دے دو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل سے فرمایا کہ 3 درہم اس کو دے دو. اس کے بعد ایک اور صاحب اٹھے, انہوں نے عرض کیا کہ میرے ذمے 3 درہم بیت المال کے ہیں, میں نے خیانت کر کے بیت المال سے لے لیے تھے. صاحب ہی کر سکتے تھے. اس پر کتنا کرنا باقی ہے کوئی پوچھتا ہے, خیال بھی نہیں کرتا. یہ سب سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی. یہ نہ سمجھو کہ ہمارے اوپر کچھ نہیں ہوتا ہو, نہ یاد ہو آپ. اس کے بعد ایک انہوں نے کہا میرے ذمے 3 درہم بیت المال کے ہیں, میں نے خیانت کر کے بیت المال سے لیے تھے. یہ صحابی کر سکتے تھے. مجھے کوئی ہے عرض کے لیے اٹھ کے کہا دے کہ میرے ذمے باقی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا کہ کیوں خیانت کی تھی؟ عرض کیا میں اس وقت بہت محتاج تھا. ایسی چیزیں سب سامنے آ گئی. حضور چونکہ دین سکھانے کے لیے تشریف آئے تھے, ایسی ایسی چیزیں بھی بیان فرما دی جو عام طور سے کہاں کا خیال ہوتا ہے. دریافت میں کیوں خیانت کی تھی؟ عرض کیا کہ میں اس وقت بہت محتاج تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل سے فرمایا اس سے وصول کر لو. دریافت میں کیوں خیانت کی تھی؟ عرض کیا میں اس وقت بہت محتاج تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل سے فرمایا اس سے وصول کر لو. اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جس کسی کو اپنی کسی حاجت کا اندیشہ ہو وہ بھی دعا کرا دے کہ اب روانگی کا وقت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صاحب اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں جھوٹا ہوں, میں منافق ہوں, بہت سونے کا مریض ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی یا اللہ اس کو سچائی عطا فرما, جھوٹا نہیں, سچائی عطا فرما. خیال آخرت کا خیال صحابہ کو کتنا تھا. سب کے سامنے یہ بات کہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یا رسول اللہ میں جھوٹا ہوں,
میں منافق ہوں، بہت سونے کا مریض ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ اس کو سچائی عطا فرما. اب صحابی سمجھتا ہے کہ جھوٹ پر سے دور کا واسطہ ہم کو نہیں. صحابی ایک کہہ رہے ہیں حضور کے سامنے ایک رات، یا اللہ اس کو سچائی عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما، اور زیادتی نیند کے مد سے صحت عطا فرما. نیند کی زیادتی. اس کے بعد ایک اور صاحب کھڑے ہوئے اور آج کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جھوٹا ہوں، منافق ہوں. صحابی، کوئی گناہ ایسا نہیں جو نہ کیا ہو. حضرت عمر نے اس کو تنبیہ فرمائی کہ اپنے گناہوں کو پھیلاتے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر چپ رہو، دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے ہلکی ہے. کون پڑھتا ہے ان منگوں کو؟ کون جانتا ہے پڑھتا ہے؟ عمر تو بہت دور کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر چپ رہو، دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے ہلکی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس کو سچائی اور کامل ایمان عطا فرما اور اس کے احوال کو بہتر بنا دے. ایک اور صاحب اٹھے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں بزدل ہوں، سونے کا مریض ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی. حضرت فضل کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے ہم دیکھتے تھے کہ اس کے برابر کوئی بھی بہادر نہ تھا، بزدلی ختم بہادری. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور اسی طرح عورتوں کے مجمع میں بھی اعلان فرمایا، اور جو ارشادات مردوں کے مجمع میں فرمایا تھا یہاں بھی ان کا اعادہ فرمایا. بھی ضروری ہے کہ نہیں علماء کو خود بھی اسے ان حدیثوں پر، حضور کی ان سیرتوں پر بھی تو عمل ہونا چاہیے. ہم تو کسی کو نہیں سنتے. پہلے تو پکا بھی دیتے تو معاف کیجیے گا، اب یہ بھی نہیں کہتے، کوئی غلطی ہوئی تو معاف کیجیے گا، عام طور سے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے مکان پر تشریف لائے. اس طرح عورتوں کے مجمع میں بھی اعلان فرمایا، بھائی کوئی غلطی ہوئی ہو ہم سے، کوئی کوتاہی ہوئی ہو، کوئی تم لوگوں کا کوئی حق ہو. ڈر تھا، خوف آخرت، خوف آخرت. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور اسی طرح عورتوں کے مجمع میں اعلان فرمایا، اور جو ارشادات مردوں کے مجمع میں فرمائے تھے یہاں بھی ان کا اعادہ فرمایا. باتیں کہاں سنتے، کوئی سناتا ہے؟ تو حضرت ان چیزوں کو بہت لے آتے تھے کیونکہ آخرت کا خیال کوئی چیز باقی نہ رہ جائے، ہمارے دل میں رہ نہ جائے. ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں اپنی زبان سے عاجز ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی دعا فرمائی کہ اس کی زبان پر قابو دیجیے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جس کسی کو اپنی کسی حالت کا اندیشہ ہو وہ بھی دعا کرا لے کہ اب روانگی کا وقت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کہاں معلوم کہ روانگی وقت کیا فرمایا حضور نے. چنانچہ لوگوں نے اپنے متعلق مختلف دعائیں کرائی. صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میں نے تھوڑا سا لکھ دیا ہے. غور فرمائے کہ یہ سید المعصومین اشرف المرسلین کا اسوہ حسنہ ہے، جس کی اتباع کی یہ گنہگار امت کس قدر محتاج ہے. کون اختیار کرتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جبکہ کوہ طور پر جانے لگے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا اور بنی اسرائیل کی اصلاح کا امر
اور مفسدین کے اتباع سے منع فرمایا. قال موسیٰ لأخیہ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح لی ولا تتبع سبیل المفسدین. مگر جب موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کی طرف واپس آئے تو ان کو بچڑے کی پرستی کرتے ہوئے پایا تو غصہ ہوا ہے اور تختیوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے تھے ایک طرف ڈال دیا اور اپنے شریک بھائی حضرت ہارون کے سر کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ رہے تھے تو انہوں نے عرض کیا میرے بھائی بلا شبہ قوم نے مجھے کمزور اور ناتواں سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل ہی کر ڈالے، لہذا مجھ پر میرے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیجیے اور مجھے ان ظالموں میں شمار نہ کیجیے، اس لیے کہ میں ان کے اس کفر اور شرک کے کام میں شریک نہیں تھا، مجبور کر دیا گیا، لہذا میرے ساتھ وہ برتاؤ نہ کیجیے جو ان ظالموں کے ساتھ برتاؤ. حضرت ہارون علیہ السلام کے اظہار حقیقت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ بھائی ہارون کے سلسلے میں مجھ سے خطا ہوئی، اگرچہ خطا اجتہادی تھی، لہذا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض پرداز ہوئے کہ اے میرے رب میری مغفرت فرما دیجیے. موسیٰ علیہ السلام نے گزار ڈال دیا اور میرے بھائی کی میری مغفرت فرما دیجیے، میرے بھائی اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما دیجیے، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. چنانچہ اللہ قرآن خود کہہ رہا ہے قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. اے میرے رب میری خطا معاف فرمائیے، میرے بھائی کی بھی، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرمائیے، آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے رسولوں کے اپنے ولیوں کے طریقے کو اختیار کرنے کی توفیق دیا. سب نے توبہ کیا، استغفار کیا، اپنی خطاؤں کا اقرار کیا، اعتراف کیا. یہ سنت ہم امتیوں میں بھی آنی چاہیے اور رہنی چاہیے. کبھی اپنی اصلاح سے غافل نہیں ہونا چاہیے. کسی مرتبہ نبی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ کبھی بھی اپنی لغزشوں سے اور اپنی کوتاہیوں سے بے پرواہ نہ ہونا چاہیے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا استغفار کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے. اللہ ہم کو آپ کو سب کو ایک دن توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی اللہ سیدنا ربنا تقبل ربنا یا اللہ سب کوتاہیاں ہو رہی ہیں، انتہائی کوتاہیاں. اللہ تمام کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، اپنی محبت اور نسبت سے سرفراز فرمائیے، اپنے اتباع اور اطاعت کی زیادہ زیادہ ہر امر میں ظاہر و باطن توفیق فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. محمد سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.